بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساء تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر 12 ربیع الاول شریف یعنی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اور انتہائی پرمسرت موقع اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں سے تشریف فرما ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مومنین پر سب سے بڑا احسان قرار دیا ہے۔ اللہ پاک کی جتنی بھی ہم پر لاتعداد اور بے مثال نعمتیں ہیں، ان میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، خوشی اور انعام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے۔ اسلام کے ربانی علماء اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کائنات کی تمام خوشیوں اور عیدوں سے افضل ہے، کیونکہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں، خوشیاں یا عیدیں ملی ہیں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نصیب ہوئی ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے مسلمان عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں۔ میلاد شریف کی برکات کے حوالے سے اسلام کے عظیم الشان ربانی علماء، سیرت نگار اور محدثین سینکڑوں کتابیں اور رسائل لکھ چکے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف پیر کی صبح صادق کو ہوئی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے ولادت مصطفیٰ کے انوار و تجلیات کو ملاحظہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت ملبوس تھے، مکحول تھے اور مختون تھے۔ علامہ قسطلانی، امام زرقانی، امام شامی اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور کی ولادت والی رات کائنات کی حاملہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر دنیا میں آئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر لگا کر اعلان فرمایا کہ اے کائنات والو، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات نے سوائے ابلیس کے خوشیاں منائیں، اور احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم تشکر کے طور پر ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، کیونکہ یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ ایک دفعہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے آپ کو آمد ربیع الاول کی مبارک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ہمارے جتنے بھی اسلاف، بزرگان، اولیاء کاملین اور اکابر امت گزرے ہیں، وہ سب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خوشی کا اظہار فرماتے، میلاد کی برکات کو بیان کرتے، درود و سلام کی محفلیں سجاتے تھے اور مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ اور برکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر مکی نے میلاد شریف پر النعمت الکبریٰ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بے برکتی، پریشانی، آفات، تنگی رزق وغیرہ کی شکایت ہو تو وہاں پر میلاد شریف منعقد کیا جائے تو اس کی برکتوں سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا میں لوگ اپنی ہر طرح کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اولاد کی ولادت پر مٹھائیاں، عقیقے کی خوشی، سالگرہیں، شادی بیاہ پر کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں۔ ذاتی اور معاشرتی مفاد کے لیے جلسے جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پارٹیوں کے بینر اور جھنڈے بھی گاڑے جاتے ہیں اور نام نہاد ترانے بھی گائے جاتے ہیں، جن کو سب لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ہم جن کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، وہ ہمارے اپنے قبر میں، قیامت میں، میدان حشر میں ہم سے دور ہوں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم سچے مسلمان اور عاشق رسول ہو تو قبر میں آنے سے گھبرانا نہیں ہے، تمہیں قبر میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی اور قبر قیامت تک جنت کا باغ بنے گی۔ میدان حشر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو پہچانیں گے۔ قیامت کی پیاس میں حوض کوثر کا جام پلائیں گے، پل صراط کو پار کراتے وقت رب سلم کی صدائیں لگائیں گے۔ نام اعمال میں کمی کے وقت درود و سلام والی نیکیاں عطا کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار لوگوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت رکھیں، درود و سلام کثرت سے پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آپ علیہ السلام کی سنت اور شریعت پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔